اور میں کوئی شروع سے امام مسجد نہیں ہوں. میں اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے کے بعد لاہور چلا گیا. میں جاب ڈھونڈتا رہا, مجھے کوئی بھی جاب نہیں ملی. اچھا, جیسے ہی میں عمان پہنچا ہوں نا, وہاں پہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے. اس وقت ٹائم ہو گیا جناب 12:50 اور ویلوگ ہم نے شروع کر لیا ہے دوپہر کو, کیونکہ اس وقت ابھی میں نے نہا لیا ہے. نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, 1:15 اذان ہے, تو میں نے نماز کی تیاری بھی الحمدللہ کر لی ہے. اور آج اس وقت اس بڑے سے گھر میں میں اکیلا ہوں, کیونکہ امی جی اور بیگم صاحبہ شہر گئے ہیں, ابو جی بھی گھر نہیں ہیں, اور اس وقت میں ہوں اکیلا. اچھا یار, آپ لوگ نا مختلف طریقوں سے طرح کے سوال کرتے ہیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک Q&A ویڈیو بنا دی جائے. اچھا, Q&A ویڈیو بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے سوالات کرنے ہیں. جتنے زیادہ سوال کریں گے اتنی مزے کی ویڈیو بنے گی. اور میں کوئی شروع سے امام مسجد نہیں ہوں, نہ ہی میں دین کی طرف اتنا زیادہ مائل تھا اس وقت. اصل میں ہوا کچھ یوں کہ جب میرا آئی ڈی کارڈ بنا, یعنی کہ جب میری عمر 18 سال پوری ہوئی, میں اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے کے بعد لاہور چلا گیا کام کے سلسلے میں, دنیا داری کے سلسلے میں. تو جاتے ہی میں نے کورس کیا, اس کے بعد مجھے جاب مل گئی ایک انڈسٹری میں, فیکٹری کے اندر. اس فیکٹری میں نے 2 سال 6 مہینے تقریباً 2.5 سال میں نے کام کیا. 2.5 سال بعد جب حکومت چینج ہوئی, وہ فیکٹری ہماری بند ہو گئی, فلوپ ہو گئی, یعنی کہ سیلری وغیرہ انہوں نے بہت لیٹ دینا شروع کر دی. تو وہاں سے میں نے سکپ کر دیا. سکپ کرنے کے بعد طرح کی جگہ پر جا کر میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا, مگر مجھے جاب نہیں ملی. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا آئی ڈی کارڈ بنا, تب میں لاہور گیا, کام کیا 2.5 سال. اس کے بعد پھر میں جاب ڈھونڈتا رہا, مجھے کوئی بھی جاب نہیں ملی. تو میرا پھر ویزا لگ گیا عمان کا. میں پھر پاکستان سے باہر چلا گیا آؤٹ آف کنٹری کام کرنے کے لیے عمان کنٹری کے اندر. اچھا, جیسے ہی میں عمان پہنچا ہوں نا, وہاں پہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا, کیونکہ ایک اپنا ملک ہوتا ہے, وہاں پہ رہنا سہنا انداز سب کچھ سیم ہوتا ہے. بندہ اپنے گھر سے کسی دوسرے سٹی میں بھی چلا جائے تب بھی اتنا فیل نہیں ہوتا, مگر جب اپنے کنٹری سے کسی دوسری کنٹری میں جائے تب بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, میرا وہاں پہ دل نہیں لگ رہا تھا. تو اسی اسنا میں کام کرتے کرتے دن گزرتے گئے, منتھ گزرتے گئے, بہت مشکل سے میں نے پھر نا وہاں رہتے ہوئے قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کر دیا. بس میرا یعنی کہ انداز یہی تھا کہ سٹارٹ سے 5 وقت کی نماز الحمدللہ میں پڑھتا رہا ہوں, اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے وہاں رہتے ہوئے نا قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کر دیا. اچھا, کرتے کرتے ایک پارہ حفظ ہوا, 2 3 4, میں نے وہاں رہتے ہوئے ساتھ کام بھی کیا اور قرآن پاک کے 6 سپارے حفظ بھی کر لیے الحمدللہ. اچھا, وقت گزرتا گیا, جیسے میرے 6 سپارے مکمل ہو گئے نا, تو اس وقت وہاں پہ کورونا بہت زیادہ آ گیا تھا. جب پاکستان میں بہت زیادہ کورونا آیا تھا, اس طرح کیسز بہت زیادہ تھے, تو وہاں پر نا سختی بہت زیادہ ہو گئی کہ ذرا سی بندے کی حالت خراب ہوتی تھی, اس کو اٹھا کر ہسپتال میں, اس کے بعد وہاں سے غائب کر دیتے تھے یا ویکسین لگا دیتے تھے. اس طرح کے کیسز بہت زیادہ تھے. تو پھر میں وہاں سے پاکستان واپس آ گیا ہوں. جیسے میں پاکستان واپس آیا ہوں نا, میرا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا کہ میں نے کوئی بھی جاب نہیں کرنی, دنیاوی کام اس طرح کا کوئی بھی نہیں کرنا. مجھے بہت زیادہ کہا گیا گھر سے کہ آپ یہ کر لیں, اس طرح کر لیں. میں نے کہا کہ میں نے کوئی بھی کام نہیں کرنا. اچھا, تو پھر میرے نا لاہور میں ایک دوست تھے امام مسجد, جیسے میں پہلے لاہور میں رہا ہوں, ان سے بات چیت ملاقات ہوتی رہی, تو اس طرح وہ پھر میرے دوست بن کے, ان کا نمبر میرے پاس تھا. میں نے ان سے رابطہ کیا کہ یار میں نے نا کورس کرنا ہے, قرآن پاک کو پڑھانے کا, امامت کورس یا اس طرح کے شارٹ کورس کوئی بھی مل جائے, میں نے وہ کرنا ہے. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نا یہ نمبر ہے, ان سے بات کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. میں نے پھر رابطہ کیا, وہ تھے ہمارے استاد قاری محسن صاحب الحمدللہ. اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہت ہی نائس پرسن ہے. تو انہوں نے پھر مجھ سے ٹیسٹ لیا, میں نے ان کو 1-2 رکوع جب سنائے, انہوں نے کہا اوکے آپ کا قرآن پاک ٹھیک ہے, تو آپ آ سکتے ہیں. جیسے میں وہاں پر پہنچا ہوں تو مجھے انہوں نے مدرس کورس کروانا سٹارٹ کر دیا. وہ 5 مہینے کا کورس ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں انٹرنیشنل کورس, یعنی کہ اس کورس کو کرنے کے بعد کسی بھی کنٹری میں جا کر آپ قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں, تدریس کر سکتے ہیں. تو اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ میرا رزلٹ بھی اچھا آیا, میں نے کورس کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد مجھے وہیں لاہور میں ہی جاب مل گئی تدریس کی. وہاں پہ 2 سال تدریس کی, ساتھ امامت بھی کی, یعنی کہ میرا اس فیلڈ میں آنے کا ذریعہ عمان کنٹری بنا. وہاں پر جا کر میرا دل نہیں لگا, میں نے قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پاکستان میں آ کے کوئی اور کام کرنے کو دل نہیں کرا. پھر میں نے اسی دین کی طرف ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی, اس کے بعد امامت بھی کی, یعنی کہ آہستہ آہستہ پھر نالج بڑھتا گیا. اب الحمدللہ جمعہ پڑھانا ہو, عید پڑھانی ہو, کوئی جنازہ آ جائے, کسی بھی جگہ پہ جا کے اسپیچ کرنی ہو, تو اس کا ایشو نہیں بنتا. اصل میں بیسیکلی ہم پنجابی ہیں اور پنجاب میں ہی رہے ہیں, ہمارے
हमारे घर में कभी उर्दू नहीं बोली जाती थी। हाँ, स्कूल में जब जाते, स्कूल में भी हमारी पंजाबी ही होती थी। आपको पता है बैकवर्ड एरिया में देहात के स्कूल किस तरह के होते हैं। तो मुझे अब पंजाबी बोलना मुश्किल लगता है, उर्दू बोलना मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि ये फील्ड ही इस तरह की है। इसमें तदरीस जब करनी होती है शहर में रहकर, लाहौर आपको पता है कितना बड़ा शहर है, तदरीस हो या बाहर, ज्यादातर उर्दू ही बोलते हैं जो शहरी लोग होते हैं। ज्यादातर पंजाबी भी है मगर उर्दू ज्यादा है। इस वक्त भी मैं इमाम मस्जिद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैं घर से निकला था दुनिया के लिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल बाद मैं अपने घर में मौजूद हूँ, साथ इमाम भी हूँ, तदरीस भी करता हूँ। मेरी ये सिंपल सी स्टोरी थी कि मैं दुनिया से दीन की तरफ कैसे आया और ये रास्ता मुझे कैसे मिला, इस लाइन पर मैं कैसे मौजूद हूँ। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि Q&A की बने, क्योंकि आप लोगों के तरह तरह के सवाल होंगे, आप लोगों ने सवाल करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल होंगे हमारी वीडियो मजेदार बनेगी और आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। और अभी नमाज का टाइम बिल्कुल होने वाला है, 5 मिनट सिर्फ बाकी है। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ाने के लिए। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।